السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ بیت الخلاء جانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ جانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوائلٹ جانے کا بھی ایک طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے بیت الخلاء جانا چاہیے اور اپنی ضرورت کو پوری کرنی چاہیے۔ ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رہنمائی کر گئے ہیں۔ لہٰذا یہ وہ طریقے ہیں، اگر ہم ان طریقوں کو اختیار کریں گے تو ہمارے ساتھ پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت الخلاء یعنی جہاں پر قضائے حاجت کی جاتی ہے، جہاں پر استنجا کیے جاتے ہیں، وہ جگہ ایسی ہے جو شیطان کے اڈے ہوتے ہیں۔ وہاں اکثر شیطان، شریر، جنات رہتے ہیں۔ لہٰذا ایسی جگہ پر جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ضرور اپنائیں، اس سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص کو سحر ہو گیا، فلاں شخص کے اوپر جنات کا سایہ ہے، فلاں شخص شیطانی حرکات کرتے ہیں۔ تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم ان جگہوں پر جانے سے پہلے حفاظت کی جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ہم اس کو فالو نہیں کرتے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم بیت الخلاء جانے کا سنت طریقہ جانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ منقول ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جاتے تھے تو سر کو ڈھک کر جاتے تھے، یعنی جتنا ہو سکے پردہ کر کے جانا چاہیے۔ اور جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنا بایاں پیر کو داخل کرتے اور ساتھ ہی اس دعا کو پڑھتے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا میں جو ترجمہ ہے وہ شیطان اور خبیثوں سے حفاظت کی دعا ہے۔ جب آپ اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں تو شیطان اور جنات آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس دعا میں اللہ سے یہ التجا کی جاتی ہے کہ خبیث اور شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہو تو اپنا بایاں پیر پہلے داخل کرے اور جتنا ہو سکے سطر کا خیال رکھے۔ بالکل برہنہ ہو کر آپ قضائے حاجت نہ کریں، بلکہ جتنی ضرورت ہو اتنا ہی کپڑا آپ اتاریں۔ اس کے بعد استنجے کا خاص خیال رکھیں، یعنی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اسلام جو دوسروں مذہب سے ممتاز ہے وہ صفائی کی وجہ سے بھی ہے۔ صفائی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آدھا ایمان ہے، یعنی مسلمان کا آدھا ایمان صرف پاکی اور صفائی کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا ہم صفائی کا خوب اہتمام کریں، چھینٹے اپنے بدن پر نہ پڑنے دیں، جس کی وجہ سے قبر کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ حدیث کے ایک حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جو شخص چھینٹوں سے حفاظت نہیں کرتا، پیشاب کی چھینٹوں سے، وہ اکثر قبر کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور جب آپ بیت الخلاء میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر کوئی باتیں نہ کریں۔ آج کل بالکل ایک فیشن بن چکا ہے کہ بیت الخلاء میں جب کوئی ٹوائلٹ میں بیٹھتا ہے تو موبائل چلا رہا ہوتا ہے یا نیوز پیپر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ وہاں پر صرف اپنی قضائے حاجت کی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنے کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کے جب آپ فارغ ہو جائے قضاء حاجت سے تو اچھی طریقے سے صفائی کر کے باہر نکلے۔ باہر نکلنے کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھے۔ پہلا داہنا پاؤں باہر نکالے اور اس دعا کو پڑھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک سکون عطا فرمایا، جو آپ کو حاجت تھی اس حاجت سے اللہ رب العزت نے آپ کو سکون عطا فرمایا۔ لہٰذا اس پر اس دعا کو پڑھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ بیت الخلاء جانے کا سنت طریقہ ہے۔ لہٰذا اس طریقے کے مطابق اگر آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور اپنی حاجت کو پوری کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی جنات اور شیاطین نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اکثر گھروں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، خاص طور سے جو خواتین اور مستورات حضرات ہیں، عورتیں ہیں، ان پر جنات اور شیطان کا اثر بہت جلد ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کو ضرور ان باتوں کو فالو کرنا چاہیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔